Welcome to lecture number 25 of course on Business Mathematics and Statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی جن میں مین، میڈین اور موڈ شامل ہے کی اسٹڈی کی. بڑی تفصیل سے ہم نے مختلف پوائنٹس ڈسکس کیے اور کس طرح سے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹے کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اس پہ بھی کافی بات ہوئی. میں نے آپ کو کچھ گرافس دکھائے، ان کی کیا سگنیفیکنس ہے اس پہ بات ہوئی. یہ تو تھا پچھلا لیکچر. اس میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہی کیلکولیشنز مائکروسافٹ ایکسل میں کر کے دکھاؤں گا. تو آج کے لیکچر میں آپ کچھ ایگزامپلز، ویری سمپل ایگزامپلز بٹ ایگزامپلز نیورتھلیس یوزنگ مائکروسافٹ ایکسل، جس میں ہم دیکھیں گے کہ مین کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، موڈ کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے، میڈین کیسے ورک آؤٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ وی ول آلسو کنٹینیو ود اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا. تو ان پرنسپل ہمارا آج کا یہ ٹارگٹ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائیڈ پہ لیکچر 25 کے دو ٹاپکس ہیں، اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا اور میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی پارٹ 2. آئیے نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں. یہ کنٹینویشن ہے اسٹیٹسٹیکل ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا کی. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ڈیٹا ارے اسٹڈی کی تھی اور اس کی فریکوینسی ڈسٹریبیوشن بھی ڈیولپ کی تھی. اس سلائیڈ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس فریکوینسی کو استعمال کر کے ایک ہسٹوگرام کس طرح سے بنایا جاتا ہے. اس ہسٹوگرام کو ملاحظہ کیجئے، اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں. لیفٹ سائڈ پہ وائی ایکسس پہ ہم فریکوینسی کو شو کر رہے ہیں اور ایکس ایکسس میں مختلف ویلیوز یعنی رینج یا کلاس انٹرولز کو سلیکٹ کیا گیا ہے، اور ہر کالم یا بار جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ایک کلاس انٹرول کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. پھر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ ملاحظہ کریں کہ گیپس درمیان میں نہیں ہیں، یعنی بار گراف، یہ ہسٹوگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بار گراف کی شکل میں ہے، اس میں دیر آر نو گیپس بٹوین بارس. پھر دوسری بات پوائنٹ آؤٹ کی گئی کہ ایکس ایکسس پہ دیکھیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ مڈ پوائنٹس، کلاس مڈ پوائنٹس یہاں پہ شو کیے گئے ہیں. یہ لاسٹ لیکچر میں جب ہم بیسک ڈیٹے کی پروسیسنگ کو دیکھ رہے تھے تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا میں نے مینشن کیا تھا کہ اس کی ہمیں بعد میں ضرورت پڑے گی، کلاس مڈ پوائنٹس بھی ورک آؤٹ کیے جاتے ہیں. آئیے تھوڑی سی اس پہ بات کریں. فریکوینسی ڈسٹریبیوشن ہم نے ڈیولپ کر لی، پچھلے لیکچر میں آپ نے اس کو اسٹڈی کیا. ہمارے پاس ڈفرینٹ کلاس انٹرولز ہم نے ڈٹرمن کر لیے. ہر کلاس انٹرول کے لیے ہمارے پاس ایک فریکوینسی آ گئی. اس فریکوینسی کو ہم نے ریلیٹو فریکوینسی کی شکل میں کنورٹ کیا. پھر اسی سلسلے میں ہم نے مڈ پوائنٹس کیلکولیٹ کیے. تو یہ بیسک انفارمیشن جب ہمارے پاس آ گئی تو اس کو استعمال کر کے ہم اب ایک ہسٹوگرام بنا سکتے ہیں جس میں فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. یہ ایک ٹپکل طریقہ ہے ریلیٹو فریکوینسی کو ڈسکرائب کرنے کا کہ ہر کلاس انٹرول میں کیا فریکوینسی ہے. اب یہ گراف آپ اس ٹائپ کے ہسٹوگرامز یہ پرسنٹ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، آپ ایکچوئل فریکوینسی یعنی نمبر میں بنا سکتے ہیں.
تو یہ دونوں آپشنس ہمارے پاس موجود ہیں. یہ آپ نوٹ کریں کہ جو اسکیل یہاں پہ استعمال کی گئی ہے وہاں پہ ایکول چونکہ کلاس انٹرولس استعمال ہو رہے ہیں تو مڈ پوائنٹ کو لے کے تو width of the class interval is the width of the bar. تو ایسا ہسٹوگرام بنانا بڑا آسان کام ہے. جب آپ ریلیٹو فریکوینسی بنا لیں تو اٹ از جسٹ اے میٹر آف پلاٹنگ دا پوائنٹس. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی اور ایک لسٹ ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف میجرز کی. تو لیٹ می ایکسپلین فرسٹ یہ میں کیوں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس سلائیڈ پہ جو آپ نے دیکھا ایک لسٹ میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے. ہمارا ٹاپک جو چل رہا ہے میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی. اسٹیٹسٹکس میں دو بڑے امپورٹنٹ میجرز استعمال ہوتے ہیں. ایک تو سینٹرل ٹینڈنسی جس میں مین موڈ وغیرہ شامل ہیں. اس کے بعد میجرز آف ڈسپرشن ہیں جو ہم نیکسٹ لیکچر میں جس کو اسٹڈی کریں گے. اور اس سلائیڈ پہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک کمپلیٹ پکچر مل جائے کہ میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی کی ڈفرنٹ ٹائپس کیا ہیں. مثلا ہم نے بات کی مین کی تو بعد میں آپ کو پتہ لگے گا کہ مین میں بھی کئی ٹائپس ہیں. دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف مین ویلیوز. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی ٹائپس ورک آؤٹ کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ دوسرے میجرز بھی ہیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. I'll explain a little bit about these measures also. اگرچہ ہم فوکس تو کر رہے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ میجرز ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ سارے ڈفرینٹ میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی سے آپ کی انٹروڈکشن ہو جائیں. تو آئیے پہلے اب سلائیڈ کی طرف چلیں پھر بعد میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہے ارتھمیٹک مین، یعنی ایک ارے ہے آپ کے پاس سرٹن نمبر آف ویلیوز، اس کا آپ مین نکال رہے ہیں. یہ ہم پہلے کر چکے ہیں. اس کے بعد ارتھمیٹک مین فار گروپ ڈیٹا، اس کی ایک ویریشن ہے. لیٹ می ایکسپلین یہ کیا ہے. یعنی سمپل مین کی بجائے اگر آپ کے پاس کلاس انٹرولس ہوں، رینج بتا دیا جائے اور اس میں بتایا جائے کہ اس رینج کا کی فریکوینسی یا ویلیو یہ ہے بٹوین دس کلاس انٹرول یہ نمبر ہے اینڈ دیٹ کلاس انٹرول یہ نمبر ہے وچ میں بی اے مین فار دیٹ کلاس انٹرول. تو اس کو پھر کیسے کیا جائے گا کہ جب باؤنڈریز بتائی گئی ہیں کلاس انٹرولس کی. ایک ایگزامپل میں نے آپ کے لیے آج ڈیولپ کی ہے، اس کو ہم شارٹلی ہم دیکھیں گے کہ گروپ ڈیٹا، اس کو کہتے ہیں گروپ ڈیٹا. تو اس گروپ ڈیٹا کو کیسے پروسیس کیا جاتا ہے اور اس قسم کے مین کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ویٹڈ ایوریج جو میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب مین نکالے جا چکے ہیں which may be of group data or simple means. لیکن ڈفرینٹ کیسز آف مینس ہیں اور ان کی پھر ویٹڈ ایوریج ہم نکال کے تو ویٹڈ مین آف گروپ ڈیٹا نکال سکتے ہیں. یعنی یہ تین ٹائپس، تین کیٹیگریز آف کیلکولیشنس ہو گئیں مین میں. سملرلی دوسرے جو میجرس ہیں ان میں بھی اسی طرح سے گروپ ڈیٹا کی بات ہوگی، ویٹڈ کیلکولیشنز کی جائیں گی. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں، دیکھیں کہ نیکسٹ کون سے میجرس ہیں.
پھر میڈین کی بات یہاں ہو رہی ہے which we have already discussed. Then median for grouped data. یہ بالکل انہی لائنز پہ جیسے آپ ارتمیٹک مین نکال رہے ہیں تو یہاں بھی یہ ہے کہ میڈین نکالنا ہے. ڈیٹا از ناٹ سمپل ویلیوز، وہ رینج دیا گیا ہے اور اس رینج میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ یہ فریکوینسی ہے. تو اس ڈیٹے کو استعمال کر کے ہم کیسے میڈین ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کیلکولیشن ہوئی میڈین فار گروپ ڈیٹا. پھر یہاں ایک اور بات ہو رہی ہے میڈین فار ڈسکریٹ ڈیٹا. لیٹ می ایکسپلین یہ ڈسکریٹ کیا. ویریبلس دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ڈسکریٹ ہوتے ہیں. ڈسکریٹ مینس کہ اسپیسیفک ویلیو ہے، ہول نمبر ہے، مثلا 1 5 9 ڈسکریٹ ویلیوز ہیں. تو وہ کیلکولیشنز جہاں پہ آپ انٹیگرز یا ہول نمبرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. پھر ایک دوسری کیٹیگری ہے ویریبلس کی جس کو کنٹینیوس کہا جاتا ہے، جہاں پہ ویلیو از کنٹینیوس. مثلا ہائٹ آف اے چائلڈ. اب ہائٹ جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، علیحدہ وہ اس کو اگر آپ پلاٹ کریں یا ڈرا کریں یا اس کی ویلیو تو وہ ایک کنٹینیوس ویریبل کی شکل میں لکھا جاتا ہے. یعنی جنرلی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ویلیوز جو ڈسکریٹ نمبرز کی شکل میں نہیں ہیں ان کو خاص طور پہ ڈیسیملز اس میں شامل ہیں، تو اس قسم کی ویلیوز کو کنٹینیوس ویریبل کہا جاتا ہے. تو یہ وہ ریفرنس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. نیکسٹ ایک پوائنٹ ہے کہ گرافک لوکیشن آف میڈین. کہ میڈین کو آپ سمپلی صرف کیلکولیشن ہی نہیں، اگر آپ گراف کی شکل میں فریکوینسی خاص طور پہ کمیولیٹو فریکوینسی کو اگر آپ ڈیولپ کر لیں تو اس گراف کی مدد سے میڈین کو لوکیٹ کیا جا سکتا ہے. لیٹ می ہیو اے ورڈ آن دس. اسینشلی جب آپ اس قسم کی ڈسٹریبیوشنز بنا لیتے ہیں، کمیولیٹو ڈسٹریبیوشن، اس کو پلاٹ کر لیتے ہیں تو پھر ڈھونڈنا کہ میڈین کہاں پہ ہے یہ کافی آسان ہو جاتا ہے. تو دس از ون وے آف ڈوئنگ دیز کیلکولیشنز. یہ آپ کو اویئر ہونا چاہیے کہ یہ مختلف طریقوں سے یہ کیلکولیشنز کی جا سکتی ہیں. آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے جس کا ایک اوور آل نام آپ لے سکتے ہیں کوانٹائلز. اور اس میں کوارٹائلز، ڈیسائلز اور پرسنٹائلز. نو لیٹ می ایکسپلین یہ کوارٹائل، ڈیسائل، پرسنٹائل کیا. کوارٹر سے کوارٹائل یعنی چوتھا حصہ، 1/4. تو جب آپ ڈیٹا سیٹ کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں فرسٹ کوارٹائل، یعنی وہ ڈیٹا جو پہلا، اگر ڈیٹے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تو فرسٹ کوارٹائل ول بی فرام اسٹارٹ ٹو 25% آف ڈیٹا. پھر نیکسٹ کوارٹائل 26 to 50%، پھر 51 to 75%، پھر 75 to 100%. تو یہ ڈفرینٹ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اس طرح سے کوارٹائل کہا جاتا ہے کہ یہ کوارٹائلس ہیں. اور ان کوارٹائلس میں جو ڈیٹا فال کر رہا ہے اس کی کیا فریکوینسی، ریلیٹو فریکوینسی اور کمیولیٹو فریکوینسی کی کیلکولیشنس ہوں گی. اس کا ایک خاص طریقہ ہے کس طرح سے یہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے فارمولے ہیں which we will study later. اس لیکچر میں میں صرف بریف سا آپ کو انٹروڈیوس ہی کرواؤں گا that you should know what a quartile is. اب دوسری بات تھی ڈیسائل کیا ہے. یہ وہ ڈیسی لیٹر آپ کو یو آر فیملیئر ود. ڈیسی یعنی 10th کو کہتے ہیں. تو ڈیسائل مینس کہ آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ فرسٹ ڈیسائل، سیکنڈ ڈیسائل، تھرڈ ڈیسائل، یعنی 1/10. فرسٹ ڈیسائل ہوگا 1/10 آف ڈیٹا. So you can decide which
decile you want to look at. اور جو تھرڈ جس کا ذکر ہے وہ ہے پرسنٹائل، یعنی آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ 70% ویلیو 70% سے آپ شروع کر سکتے ہیں، یعنی یو ڈیسائیڈ کہ وچ پارٹ آف ڈیٹا یو وانٹ ٹو اسٹڈی. تو یہ اس کی بیسک ایک جنرل سی ڈیفینیشن ہے. اس کی ایکچوئل فارمولے بعد میں ہم دیکھیں گے، اس کی کیلکولیشنز بھی کر کے دیکھیں گے کیسے یہ کیا جاتا. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں. پھر ان میں وہی ویریشنز ہیں. گروپ ڈیٹا اگر استعمال ہوگا تو یہ کیلکولیشن کیسے ہوگی، ڈسکریٹ ڈیٹا میں کیلکولیشن کیسے ہوگی، پھر گرافکلی اس کو کیسے لوکیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ ایگزیکٹلی سملر کیلکولیشنز فار موڈ، یعنی گروپ ڈیٹا موڈ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں، ڈسکریٹ ڈیٹا. اور آخر پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ریلیشن شپ ہے، امپیریکل ریلیشن شپ بٹوین مین، میڈین اینڈ موڈ. یہ کیا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے؟ نارملی جب آپ کے پاس ڈیٹا ہے اور آپ نے مین ورک آؤٹ کیا ہوا ہے اینڈ یو آر انٹرسٹیڈ ٹو فائنڈ دا ویلیو آف میڈین اور موڈ، تو ایک بڑا آسان طریقہ اپنایا گیا ہے جس کو امپیریکل کہہ رہے ہیں. امپیریکل از بیسڈ آن ایکسپیرئنس، یعنی یہ ایکچوئل ڈیٹا نہیں ہوتا اور نہ یہ کوئی فارمولے ہیں، لیکن یہ امپیریکل فارمولے ضرور ہیں کہ بیسڈ آن ایکسپیرئنس اسٹڈیز کی گئیں اور ریلیشن شپس ڈیولپ کیے گئے. اور سمپل ریلیشن شپس یہ ہیں کہ اف یو ہیو مین دین ہاؤ کین یو کیلکولیٹ میڈین اینڈ موڈ، تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے. یہ بھی ایک بڑا آسان اور اچھا طریقہ ہے اپروکسیمیٹ کیلکولیشن کا. تو آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. اس سلائیڈ پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں فنکشنز ایوریج اور ایوریج اے. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے یہ فنکشنز ان کی ڈیٹیل ایک ارلیئر لیکچر میں شروع میں ہم نے یہ اسٹڈی کی تھی. ہم نے بیسک ڈیفینیشن کے ایوریج فنکشن آف مائکروسافٹ ایکسل کیا کرتا ہے اور ایوریج اے فنکشن کیا کرتا ہے اس کے بارے میں بات ہوئی تھی. اب ہم اس کی ایکچوئل اس کا سینٹیکس دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی میں ابھی آ رہا ہے ایوریج. تو لیٹس لوک ایٹ دا سینٹیکس ناؤ. اب ایوریج کا سینٹیکس دیکھیے پہلے کیا ہے کہ اس میں آپ فرسٹ دا فنکشن نیم ایوریج، دین دی ان پٹ جس میں نمبر، فرسٹ نمبر، کوما یا سیمی کولن، پھر نیکسٹ نمبر اینڈ سو فورتھ. اور پھر اس میں 30 نومیرک آرگیومنٹس آپ دے سکتے ہیں. اور اس فنکشن کا آبجیکٹو کیا ہے، یہ کیا پرووائڈ کرتا ہے، کیا جواب ملتے ہیں؟ کیلکولیٹس دی ایوریج which is the arithmetic mean of the values in the list of arguments. In addition to numbers, text and logical values such as true and false are included in the calculation. Let me explain this point. یعنی یہاں پہ آپ کے پاس 30 آپ کو بتایا گیا کہ یہ ویلیوز آپ دے سکتے ہیں. آرگیومنٹس پھر ان کو کہا جا رہا ہے دیز آر دی آرگیومنٹس. پھر ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ویریبلس بھی کنسیڈر ہوں گے ایز لانگ ایز یہ ٹیکسٹ کی شکل میں نہ ہو. یعنی آپ اگر ڈیٹ کا ویریبل ڈیٹ لکھ دیتے ہیں تو ڈیٹ بھی ٹریٹ ہوگا. پھر ادر جو لاجیکل جس میں مثلا ٹرو فالس ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا اگرچہ وہ نومیریکل ویلیو نہیں ہے. تو جب آپ یعنی ایز لانگ ایز اس میں ایک کنڈیشن انہوں نے لگائی ہے کہ ایز لانگ ایز اے ویلیو ایونچولی ہیز اے نومیریکل کنورشن پاسبلٹی، یعنی آپ اس کو کنورٹ اگر مائکروسافٹ ایکسل اس ویلیو کو نومیریکل شکل میں کنورٹ کر سکتا ہے تو اس کو اس ویلیو کو لے لیا جائے گا. نومیریکل دیکھیں ٹرو اینڈ فالس ایگزامپل کے طور پہ، یعنی ٹرو کی ویلیو کو 1 ٹریٹ کیا جاتا ہے
اور فالس کی ویلیو کو 0 ٹریٹ کیا جاتا ہے. سملرلی جب آپ ڈیٹ کے ویریبل کو یوز کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ سیریل ڈیٹس ہوتی ہیں. یہ مائکروسافٹ کا ایک طریقہ ہے. وہ 900 سے 1900 سے گن رہے ہیں. وہ ڈے 1 وہاں سے چل رہا ہے. تو اٹ مینس کہ ایوری تھنگ ایکسپٹ ٹیکسٹ استعمال کی جا سکتی ہے. آپ ویلیوز میں دوسرے ویریبل بھی ادر کوانٹٹی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نومیریکل کیلکولیشنز اور نومیریکل ڈیٹا, دین obviously یو شوڈ ہیو اونلی نومیریکل ڈیٹا اینڈ نو ادر ویریبلس. تو اس کا بیسک آئیڈیا سمجھ لیں کہ اس کیس میں ایوریج فنکشن میں یہ الاؤ نہیں ہے. ٹیکسٹ کو اجازت نہیں دی جائے گی. ٹیکسٹ اگر آپ لکھیں گے تو وہ کنسیڈر نہیں ہوگا, وہ سیل اس کو اگنور کر دیا جائے گا. پھر ایوریج اے کا فنکشن, اس میں یہ فیسلٹی دی گئی ہے. یو کین ایڈ ایون ٹیکسٹ اور اس کی بھی پروسیسنگ اس سے ہو سکتی ہے. تو آئیے ایک چھوٹی سی اگزامپل میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے مائکروسافٹ ایکسل میں, اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایوریج کا استعمال ہوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویری سمپل اسمال ورک شیٹ, اور سینٹیکس دکھایا گیا پہلے ایوریج, پھر ود ان بریکٹس نمبر 1 کاما نمبر 2 کاما, یعنی وہ ساری جو آرگیومنٹس آپ دے سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے اسٹارٹنگ ود رو 4 کالم اے, یعنی A4 میں ہم نے ویلیو لکھی 10, 5 میں 7, پھر 9, پھر 27, پھر 2. یہ آپ نے 5 ویلیوز لکھی ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ایوریج. ارتھمیٹک مین آپ نکالنا چاہتے ہیں تو فارمولا نوٹ کیجئے, ایکول سائن, پھر فنکشن نیم دیٹ از ایوریج. پھر ہم نے کیا کیا, وی جسٹ موو دا ماؤس ٹو سیل A4, اس کو کلک کیا, پھر ڈریگ کر کے نیچے لے آئے رو 8 سیل A8 تک, اور پھر بریکٹ کلوز کیا. اور جب آپ انٹر کی دبائیں گے تو ویلیو 11 جو میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ایوریج کی کیلکولیشن کرنے کا بہت آسان طریقہ, یوز دی ایوریج فنکشن. فارمولا بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے, ایکول سائن, پھر آرگیومنٹس ہم نے دینی ہے. صرف یاد رکھنا ہے کہ اس کا فنکشن کا نام ایوریج ہے. آئیے نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں. میڈین فنکشن ہے, اس کی ایکسپلین کیا گیا کہ کیا ریٹرن کر رہا ہے, ریٹرنس دا میڈین آف دا گیون نمبرس. پھر یہاں ایکسپلین کیا کہ میڈین از دا نمبر ان دا مڈل آف اے سیٹ آف نمبرس, دیٹ از ہاف دا نمبرس ہیو ویلیوز دیٹ آر گریٹر دین دا میڈین اینڈ ہاف ہیو ویلیوز دیٹ آر لیس. اس کو ایکسپلین کروں کہ ہم نے جو میڈین کی بات کی تھی پچھلی دفعہ, سوال بھی ہم نے حل کیا تھا, ایک ڈیٹا سیٹ ایگزامپل میں نے آپ کو دکھائی تھی, اور میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ کاؤنٹ دا ٹوٹل نمبر آف ویلیوز, اور سینٹر والی ویلیو جو ہے, ویلیو وچ ڈیوائڈس دا ڈیٹا سیٹ ان 2 halves, 2 equal halves از دا میڈین. اور ساتھ آپ کو یہ بتایا کہ اگر آپ اس کو مڈل ویلیو اگر نہ ہو تو جو 2 ویلیوز ان دا مڈل ان کو لیا جائے گا. اب یہاں پہ ذرا ایک سلائٹلی ڈفرنٹ ایکسپلینیشن ہے کہ میڈین وہ ہے کہ جس میں ہاف دا ویلیوز آر لیس دین دا میڈین. وہ ہے تو صحیح کہ آرڈرڈ شکل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے درمیان میں آرڈرڈ کر کے اس کو دیکھا تو ہاف ویلیوز اس طرح سے کم ہیں میڈین سے, اینڈ obviously the other half is greater than the median. تو یہ بات وہی ہے, وہ سینٹر میں میڈین ہے اور ویلیوز لیس دین دا میڈین ایک سائڈ پہ ہیں اور گریٹر دین دا میڈیم دوسری سائڈ پہ ہیں. آئیے سلائڈ پہ چلیں.
سنٹیکس کیا ہے؟ بالکل سملر جو پہلے ہم نے دیکھا. میڈین نیم آف دا فنکشن، پھر آرگیومنٹس ہیں ود ان بریکٹس. 1 to 30 نمبرس، یہ بھی اسی طرح ہے جیسے آپ نے ایوریج کا کیا. تو آئیے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. اس میں بہت ہی سمپل نمبرس 1 سے 6 تک لیے گئے ہیں. یہ پہلا کیس ہے، یعنی فرسٹ کیس میں جو فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں 5 نمبرس کو کنسیڈر کیا گیا، اور وہ 5 نمبرس کیا تھے؟ 1 2 3 4 اینڈ 5. اور فارمولا لکھا ہے کہ ایکول سائن میڈین پھر بریکٹ پھر ایز اٹ از ویلیو کو یہاں میں نے انٹر کیا، وہ جسٹ ٹو شو یو فارمولا ایکسپلین کرنے کے لیے. لیکن اصل فارمولا جو جہاں پہ آپ کو 3 نظر آ رہا ہے وہ میں نے وہاں پہ ایکچولی جو رینج تھا A14 کولن A18 وہاں پہ اسپیسیفائی کیا ہے. یہاں میں آپ کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ یہ میں نے ٹیکسٹ کی شکل میں رائٹ سائڈ پہ لکھا ہے. اٹس ناٹ اے ٹرو فارمولا، یہ ٹیکسٹ لکھی گئی. اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو اباؤٹ دس پوائنٹ کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ اپوسٹرفی کا جو سمبل ہے سنگل اپوسٹرفی، ڈبل نہیں، اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے فار ریمارکس. تو اگر آپ ایک فارمولا ایز ٹیکسٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ فارمولا میں استعمال کر رہا ہوں، تو اس کو اگر آپ ویسے ہی انٹر کر دیں ود ایکول سائنس تو پھر وہ آپریٹ ہو جائے گا، پرفارم کرے گا، کیلکولیٹ کرے گا، جواب آ جائے گا وہاں بھی. تو آپ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ میرا بجائے کیلکولیشن کے میں صرف فارمولا شو کروں کہ فارمولا کیا تھا. تو اس کا یہ طریقہ ہے سنگل اپوسٹرفی، دین یو کین رائٹ واٹ ایور یو وانٹ، وہ ایز ٹیکسٹ آ جائے گا. اس سلائڈ پہ جو آپ 2 فارمولے دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ایز ٹیکسٹ لکھے ہیں. اب پہلا جو آپ نے دیکھا فرسٹ، اس میں نوٹ کریں کہ 5 ویلیوز تھیں، تو میڈین واز دا 3rd ویلیو، یعنی میڈین نے ان 5 ویلیوز کو 2 حصوں میں جب ڈیوائڈ کیا تو فرسٹ 2 ویلیوز 1 and 2 اور پھر 3 درمیان میں ہے، پھر 4 and 5. تو میڈین obviously is 3. تو اس فارمولے سے ہم نے although ویری سمپل ایگزامپل، لیکن آپ کوئی بھی ویلیو اس ورک شیٹ میں آپ انٹر کر کے تو اس کا میڈین نکال سکتے ہیں. دوسرا فارمولا جو آپ دیکھ رہے ہیں، دوسرے فارمولے میں بیسکلی یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے 6 ویلیوز لی ہیں. یہ وہ پوائنٹ جو میں ابھی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جب مڈل میں ایک ویلیو نہیں ہے تو پھر 2 ویلیوز کی ایوریج لی جائے گی. تو آئیے سلائڈ پہ واپس چلیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میڈین جب آپ نے پورا A14 سے A19 کی ویلیوز کو کنسیڈر کیا، اور فارمولے میں بھی اسی طرح سے لکھا ہوا ہے ایکول سائن میڈین بریکٹ پھر رینج A14 کولن A19 پھر بریکٹ کلوزڈ. تو اس کیس میں آپ نے دیکھا کہ چونکہ مڈل ویلیو 1 نہیں ہے، یو ہیو ٹو ہیو، اگر آپ ڈیوائڈ کریں 2 حصوں میں تو 1 2 3 ایک طرف ہو جاتا ہے، 4 5 6 دوسری طرف ہو جاتا ہے، تو درمیان میں تو ویلیو ہے ہی کوئی نہیں. سو کیا ہوگا کہ 3 and 4 کو لے کے اس کی ایوریج ہم نکال رہے ہیں، دیٹ از 3.5. اور یہ کیلکولیشن obviously یہ فنکشن پرفارم کر رہا ہے. تو یہ تو تھا میڈین، کیسے وہ اس کی ورک شیٹ بنائی گئی. آئیے نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں. موڈ جو ہم کر چکے ہیں، اب یہاں پہ موڈ ایگزیکٹلی ود دا سیم نیم ایکسل کا ایک فنکشن ہے جو موڈ کیلکولیٹ کر رہا ہے. اس میں بھی وہی بات کہ آرگیومنٹس 1 to 30 ہیں، اور اس میں ایک اور بات ہے کہ یو کین یوز اے سنگل ارے اور اے ریفرنس ٹو این ارے انسٹیڈ آف آرگیومنٹ سیپریٹڈ بائی کوماس. یعنی نوٹ کیجئے کہ سنگل ارے اور ریفرنس ٹو این ارے، تو یہ کیا، وٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ کہ سنگل ارے یعنی آپ ایز ان پٹ ارے کو ود ان بریکٹس
شو کر سکتے ہیں, ایز ان پٹ دے سکتے ہیں, بریکٹ انر بریکٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں کوما ڈال کے, یو کین رائٹ ایز مینی ویلیوز ایز یو وانٹ. تو ارے کے طور پہ وہ انٹری اس میں آپ کر سکتے ہیں, یا نارمل وتھ کوما سمپلی وداؤٹ ایکسٹرا بریکٹس, یعنی فنکشن نیم بریکٹ پھر ویلیوز لکھتے جائیں ارے کے طور پہ. دیٹ از واٹ یو کین ڈو. اور دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے کہ ریفرنس بھی آپ دے سکتے ہیں, یعنی سیل ریفرنسز, ان ادر ورڈز رینج, کو ضروری نہیں ایکچوئل ویلیو ہو. اور پچھلی ورک شیٹس میں آپ نے دیکھا کہ وہاں ہم نے رینج کا استعمال کیا ہے. یعنی یہ دو آپشنز آپ کے پاس ہیں, ایکچوئل ارے اور سیل ریفرنسز. تو سینٹیکس موڈ کا بھی ایگزیکٹلی سملر ہوا, یعنی آل دا تھری. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ تینوں میئرز مائکروسافٹ ایکسل میں نام بھی ایگزیکٹلی وہی لیے گئے, مین, موڈ, میڈین, اور پھر ود ان بریکٹس آرگیومنٹس بھی اسی طرح سے دی گئی 1 to 30, یعنی 30 آرگیومنٹس آپ دے سکتے ہیں. آئیے اس کی ایگزامپل دیکھیں کس طرح سے یہ کیا گیا. یہ موڈ کی ایگزامپل ہے. اب موڈ کا بیسک آئیڈیا آپ کو یاد ہوگا کہ موڈ میں وہ ویلیو ہے, وہ ویلیو جو سب سے زیادہ جس کی اکرنس ہے اس کو موڈ کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹارٹنگ ود 5.6, یعنی یہ مکسڈ فگرز یہاں پہ آ گئیں کہ اٹس ناٹ جسٹ ڈسکریٹ ویلیوز. یہ ہم نے یہاں پہ 5.6 بھی یہاں لکھا ہوا ایز ون ویلیو, باقی ڈسکریٹ ویریبلس ہیں, انٹیگرس ہیں. تو اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں, ایکول سائن, پھر موڈ, پھر ہم نے سیل ریفرنس ود ان بریکٹس سیل ریفرنس دیا ہے A27:A32, یعنی آپ نے یہاں بھی وہی کیا کہ ایکول سائن لکھ کے موڈ لکھا, پھر بریکٹ آپ نے انٹر کی, پھر آپ نے ماؤس کے ساتھ 5.6 کو کلک کیا اور ماؤس کو ڈریگ کر کے تو جو لاسٹ ویلیو ہے 4 اس تک لے گئے, اور پھر بریکٹ کلوز کر کے تو انٹر کی دبا دی. یہ رائٹ سائڈ پہ میں نے فارمولا چونکہ لکھا ہے, تو ایکچوئل فارمولا جو لیفٹ پہ آپ 4 کی ویلیو دیکھ رہے ہیں اس سیل میں یہی فارمولا. اور یہ رائٹ سائڈ پہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ ایز ٹیکسٹ میں نے ریمارکس اپوسٹرفی استعمال کر کے سنگل اپوسٹرفی, تو اس کو اس طرح سے لکھا ہے. تھوڑی سی بات ہو جائے, تینوں آپ نے میئرس دیکھیں کہ ویری ویری اسٹریٹ فارورڈ, ویری سمپل, اور آلریڈی آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. ایگزیکٹلی وہی نیم ہے, پھر بریکٹ, پھر درمیان میں آرگیومنٹس ہیں, اور چوائس بھی ہے کہ ویسے ویلیوز کو لکھ دیں تو آنسر آپ کو ویسے مل جائے گا. ویلیوز آپ نے لکھ دی, ایک سیل میں آپ نے فارمولا لکھ دیا تو ویلیو وہاں پہ آپ کو آ گئی. یو ڈونٹ ہیو ٹو انٹر دا ہول ارے. لیکن دوسری وہ نارمل صورتحال ہے کہ جہاں پہ ڈیٹے کو ہم ڈفرینٹ سیلز میں انٹر کر رہے ہیں تو وہاں وہ سیل ریفرنس ضروری ہے. تینوں فنکشنز ایگزیکٹلی سملر طریقے سے نظر آ رہے ہیں, یعنی ان کا سینٹیکس although the functionality is different, it's not exactly the same. Mean obviously is not the same as mode, جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں میں. تو یہ آپ کو ورک شیٹ بنانی آ گئی سمپل. اس کو جتنا مرضی آپ کمپلیکس کر سکتے ہیں, جو مرضی کیلکولیشن آپ جس طرح سے کر سکتے ہیں. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایک اور فنکشن جو ہمارے کام آئے گا وہ ہے کاؤنٹ فنکشن. اور اس فنکشن کا کام کیا ہے؟ کاؤنٹس دا نمبر آف سیلز دیٹ کنٹین نمبرز اینڈ نمبرز ود ان دا لسٹ آف آرگیومنٹس. اور پھر ساتھ بتایا گیا کہ یوز کاؤنٹ ٹو گیٹ دا نمبر آف اینٹریز ان اے نمبر فیلڈ
in a range or array of numbers. Let's discuss یہ کیا, what does it mean. دوبارہ اس پوائنٹ کو ذرا دیکھیں. Get the number of entries in a number field in a range or array. تو یہاں پہ بات یعنی کاؤنٹ, ایک تو مینولی ویلیوز آپ کے پاس ہیں, تو آپ سمپلی یو وانٹ ٹو کاؤنٹ کہ ہاؤ مینی ویلیوز ڈو آئی ہیو, کتنے سیلس میں نومیرک ویلیوز ہیں. تو اس فنکشن سے آپ وہ نومیرک ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یو اسپیسیفائی, آپ ایک فارمولا, اس کا بھی ہم دیکھتے ہیں سنٹیکس, یہ بھی بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. تو یہ نمبر آپ, یہ فریکوینسی ہوئی ان اے وے کہ اگر نمبر آپ نے آرگنائز کیے ہوئے ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ مینی, تو کاؤنٹ کا فنکشن استعمال ہوگا. تو آئیے اس کا سنٹیکس دیکھیں. کاؤنٹ بھی اسی طرح سے ویری سملر, 1 to 30 arguments that can contain or refer to a variety of different types of data, but only numbers are counted. Let me explain this again. کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمبرز کو کاؤنٹ کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہاں اب کوالیفائی ہو گیا, کوالیفائی کر دیا گیا کہ جو مرضی سیلز ہوں, اگر ڈیٹس بھی آپ نے لکھی ہوئی ہیں تو یہ فنکشن ان کو اگنور کر دیتا ہے. یعنی اینی تھنگ بٹ نومیریکل ویلیوز ول بی اگنورڈ. صرف نومیریکل ویلیوز کو کیلکولیٹ کیا جائے گا اور نمبر بتائے گا کہ کتنے سیلز میں نومیریکل ویلیوز ہیں. کئی جگہ پہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی جب فریکوینسی ڈسٹریبیوشنز کی کیلکولیشنز ہوں گی, تو کاؤنٹ فنکشن ول بی ویری ہینڈی. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن فریکوینسی, اینڈ لیٹ می ریڈ یہ کیا ہے. کیلکولیٹس ہاؤ آفن ویلیوز اکر ود ان اے رینج آف ویلیوز. یہ پہلی بات ہو گئی. اینڈ دین ریٹرنس اے ورٹیکل ارے آف نمبرس. فار ایگزامپل, use frequency to count the number of test scores that fall within ranges of scores. Because frequency returns an array, it must be entered as an array formula. یا کئی باتیں آ گئی ہیں. لیٹس ڈسکس. یہ فریکوینسی میں ایک تو array formula اس کا ذکر آ گیا کہ اس کو انٹر کرنا پڑے گا ایز array formula. دوسری بات جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ورٹیکل ارے آف نمبرز, اس کا کیا مطلب ہے. یہ فنکشن اسینشلی اس طرح سے آرگنائز کیا گیا کہ آپ جتنے بھی نمبرز ہیں ان کو ایک کالم کی شکل میں لکھ دیتے ہیں. پھر آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں ڈفرینٹ کلاس انٹرولز. پھر ایک طریقہ اس کا سمجھایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے ویلیوز لکھنی ہے, اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ ویلیو. یعنی فرسٹ ویلیو جو آپ لکھیں گے اٹ ول بی ایکول ٹو اور لیس دین اور ایکول ٹو. یہ آپ کا ایک کلاس انٹرول ہو گیا. مثلا پہلی ویلیو 50 لکھ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ آل نمبرز which are less than or equal to 50 fall into this category. پھر آپ نیکسٹ لکھ رہے ہیں 59, تو 59 سے مراد یہ ہوگی کہ رینج آف دس کلاس انٹرول لمٹس جو ہیں یہ 50 to 59 ہے. جب آپ نے نمبرز انٹر کر لیے کالم میں اور رینجز کلاس انٹرولز نیکسٹ کالم میں انٹر کر لیے, تو ایکسل کا یہ فنکشن, اس کا بیسک فارمولا پھر لکھا جاتا ہے اور اس فارمولے کو ایز این ارے فارمولا کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے ایز این ارے انٹر کرنا ہے. اور وہ کیسے ایز این ارے انٹر ہوگا کہ آپ لیٹ سے کہ 4
کلاس انٹرولس میں انٹرسٹڈ ہیں تو 3 کلاس انٹرولس آپ اسپیسیفائی کرتے ہیں. چوتھا کلاس انٹرول ویسے ہی مائکروسافٹ ایکسل میں ورک آؤٹ ہو جاتا ہے. تو 3 آپ نے اسپیسیفائی کیے, 4 کلاس انٹرولس کی جگہ آپ کو اب چھوڑنی پڑے گی. کالم کی شکل میں آپ نے 4 سیلز میں یہ ویلیوز لکھی. ارے فارمولا لکھنے کا طریقہ اب یہ ہے کہ ان سیلز کو آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ان فارمولا لکھتے ہیں نارملی جیسے بھی لکھا جاتا ہے. یہاں پہ فریکوینسی کا فارمولا ہے, اور جب آپ فارمولا لکھ لیتے ہیں تو پھر کنٹرول شفٹ انٹر کیز سائملٹینیسلی دبائی جاتی ہیں. جب یہ دبائی جاتی ہیں تو ارے فارمولا وہ ویریفیکیشن فارمولا بار میں آ جاتی ہے کہ کرلی بریکٹ اگر آپ کو نظر آ جائے تو اٹ مینس کہ ارے فارمولا ٹھیک طرح سے انٹر ہو چکا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کیسے یہ کیلکولیشن کی گئی, کس طرح سے ارے فارمولا انٹر کیا گیا. تو لیٹ می گو تھرو دا سینٹیکس ناؤ اینڈ ایکسپلین ٹو یو ہاؤ وی کین یوز دس فنکشن. اس کا سینٹیکس ملاحظہ کیجئے. سینٹیکس ہے فریکوینسی, پھر ڈیٹا ارے آپ دے رہے ہیں, دیٹس ون پارٹ, ایک ان پٹ ہے, اور دوسری ان پٹ آپ دے رہے ہیں بنز ارے. یہ ایکسپلین کرنا ضروری ہوگا. 2 اریز کی ہمیں ضرورت ہوگی. ایک ارے تو وہ ارے ہے جس میں آپ نے ڈیٹا انٹر کیا, لیٹ سے کالم اے, اینڈ لیٹ سے یو ہیو 10 ویلیوز. اب آپ نے بی کالم میں جا کے تو بن ارے اس کو کہتے ہیں, وہ ارے جس جہاں آپ یہ ڈیفائن کر رہے ہیں اس ارے کو آپ نے اس کو بن ارے کہا جاتا ہے, جس میں کلاس انٹرولز کی لمٹس انٹر کی جاتی ہیں, اور جہاں پہ یہ آپ لمٹس انٹر کر رہے ہیں اس کی رائٹ سائڈ پہ ایکسل کا یہ فنکشن کیلکولیشنز کر کے تو فریکوینسی آپ کو کورسپونڈنگ سیل میں آن دا رائٹ سائڈ آف دس لمٹ دیتا ہے. تو یہ ہے بن ارے. اس کو ایکچولی ایگزامپل میں آپ کو دکھاؤں گا تاکہ آپ کو کلیئر ہو. دس وی ول ڈو ان دا نیکسٹ لیکچر. تو آئیے اس کا سینٹیکس دیکھتے ہیں کیا کہ اس میں ڈیٹا ارے درمیان میں آرگیومنٹس جو دے رہے ہیں, ڈیٹا ارے, پھر بنز ارے, اور پھر ڈیفائن کیا جا رہا ہے کہ ڈیٹا ارے از این ارے آف اور ریفرنس ٹو اے سیٹ آف ویلیوز فار وچ یو وانٹ ٹو کاؤنٹ فریکوینسیز. پھر کوالیفائی کیا ہے کہ اف ڈیٹا ارے کنٹینس نو ویلیوز فریکوینسی ریٹرنز این ارے آف زیروز. تھوڑی سی بات اس پہ بھی ہو جائے. 2 باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ اگر زیروز آپ انٹر کریں گے تو 0 جواب آ جائے گا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دوسری بات کہ یہ آپ ارے انٹر کریں جیسے ہم نے پچھلے فنکشنز میں کیا, اور یا سیل ریفرنس انٹر کریں. ورک شیٹس اگر آپ بنا رہے ہیں تو obviously آپ سیل ریفرنس ہی یوز کریں گے. آئیے سلائیڈ پہ واپس چلتے ہیں. بنز ارے از این ارے آف or reference to intervals into which you want to group the values in data array. If bins array contains no values, frequency returns the number of elements in data array. اس کو بھی ذرا ڈسکس کر لیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ یا تو آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ یہ میرا رینج ہے, ویلیو اسپیسیفائی کر دیں, یا سیل ریفرنس دے دیں. اور اگر آپ نے یہ 0 اسپیسیفائی کر دیے تو ٹوٹل جو فریکوینسی ہے صرف وہ آپ کو دی جائے گی. یعنی آپ نے اسپیسیفائی کچھ نہیں کیا, ٹوٹل نمبر آف انٹریز صرف آپ کو ملے گی. تو obviously جب اس قسم کی ورک شیٹس آپ بنا رہے ہیں تو یو ول اسپیسیفائی
بہتر یہی رہے گا کہ جو ورک شیٹ آپ بنائیں اس میں بنز ارے کو بھی اسپیسیفائی کریں اور جو آپ کی اوریجنل سورس ڈیٹا ہے اس کو بھی اسی طرح سے انٹر کریں، اور پھر ارے فارمولا لکھنا نہ بھولیں، جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ سلیکٹ دی ارے، وہ سیل سلیکٹ کریں، پھر فارمولا انٹر کریں، پھر کنٹرول شفٹ انٹر کی اس کو سائملٹینیسلی دبانا ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں نے مینشن کیا تھا کہ گروپ ڈیٹا، بریفلی اس کا ذکر ہوا، اور یہاں پہ ایک ایگزامپل میں آپ کو گروپ ڈیٹا کی دکھا رہا ہوں کہ یہ کیلکولیشنز کس طرح سے کی جاتی ہیں۔ پہلے میں آپ کو یہ مینوئل کیلکولیشن دکھا رہا ہوں، اور نیکسٹ سلائیڈ پہ آپ دیکھیں گے یہی کیلکولیشن ان مائکروسافٹ ایکسل۔ لیٹ می سے ورڈ ہیئر، اس قسم کی کیلکولیشنز بہت کامن ہوتی ہیں، یہ اکثر آپ دیکھیں گے when you are in real life situations کہ یہ بڑے کامن سمریز ہوتی ہیں اس قسم کی۔ تو نیچرلی وی شوڈ نو ہاؤ ٹو ہینڈل سچ سمریز۔ اگر مینولی بھی کرنا پڑے تو ہمیں پتا ہو کہ ایسے کرنا ہے، اور مائکروسافٹ ایکسل استعمال کر کے کرنا ہے تو وہ بھی سمجھ آنی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مینولی کیسے ہو رہا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں فرسٹ کالم مارکس دیے ہوئے ہیں، ان میں رینج دیا ہوا ہے 20-24، یہ فرسٹ کلاس انٹرول ہوا۔ پھر سملرلی 24 to 29، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرنٹ کلاس انٹرولس ہیں، لاسٹ از 50-54۔ پھر فریکوینسی ہمیں دی گئی ہے آلریڈی، ان پٹ ہے، اور کہ 1 فریکوینسی۔ اب ہم نے باقی کیلکولیشن خود کرنی ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ مڈ پوائنٹ آف دا کلاس نکالا جاتا ہے۔ وہ کیسے کہ 20 میں 24 ایڈ کر کے جب 2 پہ تقسیم کریں گے تو 22 جواب آ جائے گا، دیٹ از دا مڈ پوائنٹ۔ تو پھر کلاس مارکس کا مطلب ہے کہ آپ نے کلاس کا مڈ پوائنٹ بتانا ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو یہ کیلکولیشن سمپل ایوریج سے ہو رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھیں 24 + 29، اس کی ایوریج 27 ہے۔ پھر ہم نکال رہے ہیں پروڈکٹ، فریکوینسی کو اس کلاس مارکس سے ملٹیپلائی کیا جا رہا ہے، یعنی ایف ایکس، یہاں ایف کیا ہے فریکوینسی، اور کلاس مارکس کو ایکس کہا جا رہا ہے۔ تو جب 22 کو 1 سے ملٹیپلائی کریں تو 22 جواب آ گیا، 4 کو 27 سے 108، پھر ایف ایکس کا ٹوٹل ایڈ کر رہے ہیں تو آنسر آ رہا ہے 1950، اور ٹوٹل نمبر جو فریکوینسی ہے دیٹ از 50۔ اور یہ پھر کیلکولیشن بالکل اسٹریٹ فارورڈ کہ مین صاف آپ کو نظر آ رہا ہے 1950 ڈیوائڈیڈ بائی 50، تو آنسر 39 آ جائے گا۔ اب یہی چیز، یہی کیلکولیشن ہم نے مائکروسافٹ ایکسل میں کی ہے، ایگزیکٹلی سملر کیلکولیشن۔ فرق کیا ہے کہ جب کلاس مارک ہم نے کیلکولیٹ کیا تو وہاں تو ہم نے ویژولی اس کو دیکھ کے علیحدہ سیپریٹ کیلکولیشن کر کے، پچھلی سلائیڈ پہ آپ نے دیکھا کہ 22 ہم نے اور طرح سے مینولی کیلکولیٹ کیا تھا، یہاں 22 کا فارمولا لکھا ہوا ہے۔ اینڈ پلیز نوٹ کہ یہ جو رینج تھا، جو انٹرولس ہیں، علیحدہ سیلز میں لکھے گئے ہیں، یعنی 20 in one cell, 24 in the next cell، وہ ڈیش یہاں شو نہیں کی گئی۔ فریکوینسی اسی طرح سے، کلاس مارکس سملرلی فارمولا لگایا گیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو ایف ایکس کا بھی ادھر فارمولا میں دکھا رہا ہوں کہ ملٹیپلیکیشن کیسے ہو رہی ہے، اور پھر ٹوٹل 1950 کا فارمولا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، equal to sum اور within brackets H58 to H60، اور پھر مین کا فارمولا بھی آپ دیکھ رہے ہیں، equal sign H61، یعنی ٹوٹل کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں ٹوٹل فریکوینسی پہ D61 which is 50۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے دیکھا کہ مائکروسافٹ ایکسل کے ڈفرینٹ فنکشنز آپ کی کیلکولیشنز کو کس قدر آسان کر دیتے ہیں۔ یہ آخری سلائیڈ جو ہم نے دیکھی اس پہ بھی ہم نے نوٹ کیا
کہ سمپل فارمولی کین بی اپلائیڈ اور گروپ ڈیٹا کے مین کو بھی بڑی آسانی سے ورک آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ویری ایزی سارے فنکشن ان کو استعمال کرنا. مجھے امید ہے کہ یہ آلریڈی آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے. آج کے لیکچر میں یہاں پہ اس کو کلوز کر رہا ہوں with one hope that you will download the worksheet immediately after this lecture. Go to the website of this course. Please download the material immediately and start working with these measures of central tendency. یہ بہت ضروری ہے. یعنی کسی قسم کی کوتاہی نہ کیجیے. ورک شیٹس کے ساتھ کام سیریسلی کیجیے. نیکسٹ لیکچر میں ہم میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی جو کچھ بریفلی ہم نے ٹچ کیے ان کو وی ول ڈسکس اگین اینڈ ویل گیٹ آن ود میجرز آف ڈسپرشن جو بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کے لیے 2 لیکچر ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. And then at the same time we will continue with statistical representation of data also. So you have lot of exciting topics coming in the forthcoming lectures. تو آج کے لیے میں اس لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس، مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر بھی بڑا انٹرسٹنگ رہا ہوگا. کئی باتیں ہم سیکھ چکے ہیں ایکسل کے فنکشنز اور سب سے بڑی بات کہ سو ایزی. وعدہ کیجیے دیٹ یو ول کنٹینیو ورکنگ ود مائکروسافٹ ایکسل. اگلے لیکچر تک اجازت دیجیے. السلام علیکم. خدا حافظ.